افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ سحر کے وقت ہم نے گفتگو یہاں پر ختم کی تھی کہ جو بنی جدیس کے نوجوان ہیں وہ انتقام لینے پر آمادہ ہیں اور املوق کو انہوں نے بلایا ہے تاکہ اسے قتل کیا جا سکے۔ بیت الحجر میں دعوت ہو رہی ہے اور بیت الحجر میں بنی جدیس کے نوجوان اپنا انتقام لے رہے تھے۔ وہ نیزوں سے املوق اور بنی تسم کے سرداروں کو مار رہے تھے اور وہ نوجوان بھی بیت الحجر میں داخل ہو کر انتقام کی آگ بجھانے لگے جنہوں نے عمارت کو گھیر میں لیا ہوا تھا۔ بیت الحجر میں سارے نوجوان اپنی عزت و آبرو لٹنے کے انتقام کی آگ کو ان کے خون سے بجھا رہے تھے۔ ادھر رباح نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ املوق کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اسود ہی کا نیزہ تھا۔ آج اس نے اپنی بہن کی ان چیخوں کا بدلہ لے لیا تھا جس کی آوازیں قلعہ مشقر کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بنی جدیس کے ان نوجوانوں نے بھی اپنے انتقام کی پیاس بجھائی جو ان کے دلوں میں برسوں سے دہک رہی تھی۔ انہوں نے آج اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ بیت الحجر میں خون کی ندیاں بہ رہی تھیں۔ چیخ و پکار نے بیت الحجر کی عمارت کو سر پر اٹھا رکھا تھا جو بنی جدیس کے جوانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ رباح اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اسے وادی القرا میں بالکل پناہ نہیں مل سکے گی اور اس علاقے کا بادشاہ جندہ بھی اس معاملے میں نہیں پڑے گا، اس لیے وہ وہاں پر بالکل نہ ٹھہرا اور راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ یہاں سے بھاگ کر وہ شہر یمن کے شاہ یمن حسان بن طبع کے پاس پہنچا جو قوم عاد ثانی سے تھا۔ ہود کی وفات کے بعد ان کی قوم یمن تک پھیل چکی تھی اور انہی کی شریعت پر عمل کرتی تھی۔ وادی القرا میں جو قوم آباد تھی اس کا تعلق سمود سے تھا اور سمود کاسر کا بیٹا تھا۔ کاسر عاد کے بھائیوں میں سے ایک تھا جو عاد کے زمانے عروج ہی میں حجاز اور شام کے درمیان جا بسا تھا اور یہیں پر اس کی نسل بڑھ رہی تھی اور یہی علاقہ وادی القرا کہلایا جو احقاف سے الگ ہونے کے باوجود قوم عاد ہی کی محکومی میں تھا۔ کاسر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ثمود اس علاقے کا حکمران بنا اور ثمود ہی کے بھائیوں میں سے ایک جدیس اور ایک تسم تھا اور ان دونوں کی اولادیں بھی اسی وادی القرا میں رہتی تھی، مگر اقتدار سمود ہی کی اولاد کے پاس تھا اور اس طرح یہ ساری قوم ثمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہجر جو کہ قوم ثمود کے بادشاہ جندہ کا دارالحکومت تھا، اس کے قریب ایک جو کا علاقہ تھا جس میں یہ دونوں بنی جدیس اور بنی تسم آباد تھے۔ یہ دونوں بڑے قبیلے اور جنگجو اپنے خود مختار ہونے کے باوجود جندہ کی محکومی میں تھے، اس لیے جندہ نہ تو انہیں پھیرتا اور نہ ہی ان کے معاملے میں دخل اندازی کرتا۔ بہرکیف رباح کی درخواست پر چند روز بعد حسان اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ علاقہ جو کی طرف چل پڑا۔ رباح کی بہن کی شادی جدیس میں ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی جدیس کی حمایتی بن گئی تھی، کیونکہ دستور کے مطابق عورت پہلے اپنے شوہر کی ہوتی ہے اور بعد میں کسی اور کی، مگر رباح کو اس کے حامی ہونے کی خبر نہ تھی۔ رباح کی طرح اس کی بہن بھی کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی جن کے بارے میں رباح اچھی طرح واقف تھا۔ راستے میں رباح نے حسان کو بتایا کہ میری بہن کے علاوہ زیادہ دور تک دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں دیکھنے کی یہ خوبی ہے کہ وہ 3 مرحلے سے سوار کو دیکھتی ہے، اس لیے مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ تم لوگوں کو نہ دیکھ لے، اس لیے بہتر ہے کہ قبیلے کا ہر ایک شخص ایک درخت کاٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے لے اور پھر جو کے سفر پر روانہ ہو۔ رباح کے مشورے پر فوراً عمل کیا گیا اور اتنی احتیاط کے باوجود اس کی بہن یمامہ کی تیز نظروں نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے فوراً بنی جدیس کو ان کے آنے کی خبر کر دی۔ اس نے بنی جدیس کو بتایا کہ تمہاری طرف حمیری آ رہے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے آدمی اپنے اپنے ہاتھوں میں درخت دیے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ بنی جدیس کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے مقابلے کی تیاری نہ کی اور نہ ہی اپنی حفاظت کا انتظام کیا۔ انہوں نے اس امر کو عقل کے خلاف سمجھا۔ حسان اپنا لشکر لے کر دوسرے دن صبح سویرے ہی بنی جدیس پر حملہ آور ہو گیا۔ انہوں نے بنی جدیس کے آدمیوں کی خون ریزی شروع کر دی۔ بنی جدیس آخری وقت تک لڑتے رہے مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان کے مکان اور قلعے سنسان ہو کر رہ گئے، ہر طرف ویرانی چھا گئی اور افیرا کا بھائی اسود زندہ بچ کر بھاگ نکلا۔ وہ ان کے شکنجے سے بچ کر طے کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حسان کو معلوم ہوا کہ یمامہ نے حملے سے پہلے ہی بنی جدیس کو ان کے آنے کی خبر دے دی تھی۔
یمامہ کے ایسا کرنے پر حسان کو بڑا غصہ آیا، اس نے یمامہ کو پکڑنے کا حکم دیا، اور یمامہ کیونکہ رباح کی بہن تھی اس لیے رباح حسان کے اس حکم سے ناخوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ حسان اس سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا، اور وہ حسان کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ اس کی اس خوش فہمی نے بھی دم توڑ دیا، یعنی یہ خوش فہمی کہ حسان بنی جدیس کو تباہ کر کے یمن واپس چلا جائے گا اور رباح اپنے قبیلے کا سردار بن کر اس پر حکمرانی کرے گا۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ دشمن کو اپنے علاقے میں خود لایا تھا۔ اب جو بھی ہوا کم ہوا، رباح کا پھر کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور نہ ہی وہ اس وقت موجود تھا جب حسان کے حکم پر اس کی بہن کو دونوں آنکھوں سے اندھا کیا جا رہا تھا۔ رباح کی بہن یمامہ کا اصل نام زرقہ تھا، اس کو غزہ بھی کہتے تھے، اور اس واقعے کے بعد بستی جو کا نام یمامہ رکھا گیا اور یہی مشہور ہوا، اور بعد میں یہ بستی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ آگے کیا ہوا؟ اب صالح کب آئیں گے؟ ناظرین کرام، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا سحر کا۔ سحر کے وقت ہمارے انبیاء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہوگا۔ مجھے اس وقت اجازت دیجیے، لیکن شہر رمضان سجا ہوا ہے، ایک طرف کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک طرف اسکول کے بچے موجود ہیں، کچھ ان کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے باتیں ہوں گی، اور ہیروز ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ محترمہ بلقیس عیدی صاحبہ، حاجی قاسم صاحب اور عبدالستار عیدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔